اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 14ویں سپارے کا دوسرا حصہ ہے سورہ نحل مکی ہے۔ اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، قریب آ گیا ہے حکم الہی پس اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ خبردار کرو لوگوں کو کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون پس مجھی سے ڈرا کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفے سے پس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا ہے۔ والانعام خلقہا، نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں گرم لباس بھی ہیں اور دیگر فائدے ہیں اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو اور جب تم صبح ان کو چرانے لے جاتے ہو، یعنی جانوروں کو صبح شام جو چراتے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ ان شہروں تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر سخت مشقت سے۔ ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اس نے پیدا کیا گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریوں کو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن شریف جب نازل کیا تو یہ جب کی بات ہے، اور اب کیسی سواریاں آ گئی ہیں کہ کار ہے، ٹرین ہے اور جہاز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کے ذمے کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا، یعنی سیدھے راستے کو دلائل سے واضح کرنا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے اور اس سے سبزہ اگتا ہے جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات، اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے طرح طرح کے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا تمہارے لیے رات دن اور سورج اور چاند کو۔ والنجوم مسخرات بامری، اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور علاوہ ازیں جو پیدا فرمایا، یعنی اس کے علاوہ جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں اسے بھی مسخر کر دیا، الگ الگ ہے ان کا رنگ و روپ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً ان میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے پابند حکم کر دیا، یعنی تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کو، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو اس سے زیور جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں سمندر میں، تاکہ ان کے ذریعے تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل رزق کو، تاکہ اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبولا لعلكم تهتدون، اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور نہریں جاری کر دیں اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا کہ تاکہ یعنی پہاڑ کو بنایا نا، زمین میں گاڑ دیا کہ زمین لرزتی نہ رہے۔ ابھی یہ زیادہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ زیادہ پہاڑ کٹتے جا رہے ہیں۔ وعلامات، اور راستوں پر علامتیں بنا دی ہیں۔ وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راہ یاب ہوتے ہیں، یعنی راستے کو دیکھتے ہیں۔ آفمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ آفلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جو لوگ پوجتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کی، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، اور وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا غرور اور تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا تمہارے پروردگار نے، کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے خود گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے پورے بوجھ قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں جہالت سے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے یہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ مکر یعنی دعوت و حق کے خلاف مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکرین سے پہلے گزرے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی عمارت جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دی، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اس کے بعد روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بلا شبہ آج ہر قسم کی رسوائی اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء، وہ کافر جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، یعنی فرشتے جب نکالتے ہیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب نکالتے جب وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ،
تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اہل علم جواب دیں گے نہیں تم بڑے بدکار تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو برے کام تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس اے کفار داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں۔ فلا بیس مثوی المتکبرین، بے شک برا ٹھکانہ ہے، یعنی برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور یوں ہی پوچھا گیا ان سے جو پرہیزگار تھے کہ وہ کیا ہے جو اتارا تمہارے رب نے۔ قالو، انہوں نے کہا خیرا، سراپے خیر، یعنی پورے کا پورا خیر اترا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں اے نیک بختوں، سلامتی تو ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان نیک اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، یہ مشرک کس کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے پاس عذاب کے فرشتے، یا آ جائے آپ کے رب کا اٹل حکم۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یوں ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اور ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، اے سننے والے کیا رسولوں کے ذمے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر حکم الہی کو پہنچا دیں، اللہ کے حکم کو یعنی پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو انہیں یہ تعلیم دے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے یعنی شیاطین سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، بس زمین میں چل پھر کر دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ کس قدر عبرتناک تھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اے حبیب آپ خواہ کتنے ہی حریص ہوں ان کی ہدایت یافتہ ہونے پر، مگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِہِمْ لَا یَبْعَثُ اللَّهُ مَن یَمُوتُ، اور بڑی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ دوبارہ انہیں زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو ایک بار مر جاتا ہے۔
بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہاں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ خوب جان لے کافر کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، ہمارا فرمان کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے۔ ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جان لیتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا اور مشکلات میں اب بھی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو، یعنی ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، آپ سے پہلے بھی کو ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف۔ پس دریافت کر لو اہل علم سے، یعنی علم والوں سے، اگر تم خود نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، پہلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے ذکر کو جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ 14ویں سپارے کا تیسرا حصہ۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یکسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے ہیں، یعنی بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ مبادہ گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب اس طرح کہ ان کو اس کی آمد کا شعور ہی نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پکڑ لے انہیں جب وہ اپنے کاروبار میں دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، پس نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے انہیں جب کہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء، یعنی ان چیزوں کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو، اس حال میں کہ وہ یعنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سجدہ تیسرا آ گیا۔